نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے۔ من جملہ ان کے حرام غذا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ کھینچ کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعاء لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا، اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان کو بھی خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوششیں جاری ہوں، ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ فائدہ: کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی علیہ الرحمہ نے 17 صحابہ سے سحر کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہیں اور سحر کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ سستی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ سحر کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف نے اخیر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے اخیر کا حصہ، مثلاً اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہو تو اخیر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر اولیٰ ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ سحر کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو
کہ اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، فرید میں اور سحری میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے، اور فرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے سحری، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر اخیر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک قریب ہے، تو فضائل تو ہم حضرت شیخ سے، یعنی حضرت شیخ کی جو کتاب ہے اس میں سنتے ہی ہے، تو کچھ مسائل جو ہیں وہ ڈسکس کر لیے جائیں تاکہ وقت آنے پر مجھے اور آپ کو فائدہ دے سکے۔ شروع میں کچھ آیات کہ جس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے تو میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر سب سے پہلی چیز جو سمجھنا ضروری ہے رمضان کے تعلق سے تو اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سورہ بقرہ 2 پارہ، اس میں اللہ رب العزت روزے کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ یہ جو آخری ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، اسی سے ہم مسائل کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس میں ایک اہم مسئلہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے رمضان المبارک کے آغاز کے تعلق سے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شوال کا مہینہ ہے، اور شوال کے بعد کیا آتا ہے؟ شعبان ہے، شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کے بعد رمضان ہے۔ تو اس تعلق سے لکھا ہے کہ کہہ رہا ماہ شعبان ہے، کہہ رہا ماہ شعبان ہے کہ آ رہا ماہ رمضان ہے۔ شعبان کیا کہہ رہا ہے شعب بھائی؟ کہ رمضان آ رہا ہے۔ کہہ رہا یہ ماہ شعبان ہے کہ آ رہا ماہ رمضان ہے۔
ہو جاتا قید اس میں شیطان ہے، ہو جاتا قید اس میں شیطان ہے، خدا کا یہ احسان ہے۔ تو دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا اللہ نے حل کر دیا کہ گرو گھنٹال کو ہی کیا کر دیا؟ قید کر دیا۔ تو اکرام میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا ذاکر بھائی کہ کوئی بڑا منتری آتا ہے یا وڈا پردھان، وزیر اعظم، تو جس شہر میں آنے والا ہو تو سارے گنڈوں کو ہے نا ایڈوانس میں کیا بیچارے کو بغیر کسی قصور کے جیل میں ٹھونس دیا جاتا ہے نا، ہوتا ہے نا اشرف بھائی، پاکستان میں بھی ہوتا ہوگا، انڈیا میں بھی ہوتا ہے کہ جتنے بھی نامچین آدمی ہیں فاروق بھائی سب کو چلو جب تک کہ یہ معزز مہمان، موگیرو مہمان وہ یہاں سے چلا نہ جائے تو سب کو اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے احترام میں، اس کی عظمت میں، اس کے رسپیکٹ میں اللہ رب العزت گرو گھنٹال کو کہ جو سب کو بہکاتا ہے کیا کرتے ہیں؟ قید میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی شیطان قید کر دیا جاتا ہے رمضان المبارک میں، اس کے باوجود بھی صدیق بھائی گناہ تو ہوتے ہیں، کرنے والے کرتے ہیں گناہ۔ تو جب شیطان کو قید کر دیا گیا تو اب تو گناہ نہیں ہونے چاہیے تھے، پھر کیوں گناہ ہوتے ہیں؟ غالب کا قصہ مشہور ہے، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے مواعظ میں ہے۔ حضرت نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، غالب کا نام کیا تھا؟ اسد اللہ، ہے نا، مرزا اسد اللہ اشرف بھائی، لیکن وہ مشہور تھا غالب سے۔ اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس پہ آزادی غالب تھی، اس پہ عارف بھائی آزادی غالب تھی، بڑا آزاد منش آدمی تھا۔ کام تو کرتا نہیں تھا، بادشاہ پینشن دیتا تھا اور وہ بیوی کو ٹینشن دیتا تھا۔ فاروق بھائی غالب کو پینشن ملتی تھی اور غالب بیوی کو ٹینشن دیتا تھا۔ کیسے ٹینشن دیتا تھا؟ کہ جو کچھ بادشاہ کی طرف سے انعام کے طور پر رقم ملتی تھی اس سے اس کا گزران چلتا تھا، تو یہ اس کا رسیہ تھا، اس کا رسیہ تھا۔ یہ شعراء کا پرابلم ہی ہے کہ زیادہ تر جون ایلیا ہوتے ہیں، اشرف بھائی زیادہ تر کیا ہے؟ جون ایلیا ہوتے ہیں۔ جو اللہ والے شاعر ہیں ان کی بات اور ہے، یا کچھ ویسے ہی، لیکن وہ نہیں پیتے، شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ تو بہرحال غالب ٹینشن اس طرح دیتا تھا اسماعیل چچا کہ جو رقم ملتی تھی بادشاہ کی طرف سے تو بیوی کو کم رقم دیتا تھا، زیادہ رقم اپنے پاس رکھتا تھا۔ بیوی جب مانگتی تھی مہینے کے اخیر میں کہ بھائی جو خرچہ دیا وہ تو پورا ہو گیا ہے، اب تم نے جو رقم یہ پینے کے لیے رکھ چھوڑی ہے اس میں سے دو، تو غالب کہتا تھا کہ فکر کیوں کرتی ہے، روزی کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، مجھ سے کیوں مانگتی ہے، ٹینشن مت لے، فکر مت لے، وہ روزی کا ضامن اللہ ہے، تو آ جائے گی کہیں نہ کہیں سے۔ تو بیوی بگڑتی تھی کہ تم نے یہ پینے کے لیے کیوں پیسے چھوڑ رکھے ہیں، تو کم بخت جواب دیتا تھا کہ روزی کا مالک تو اللہ ہے، اس کا دینے کا مالک اللہ نہیں ہے۔ پینے کے لیے جو پیسہ چاہیے فاروق بھائی اس کا ضامن اللہ نہیں ہے، یہ تو خود بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال آزاد آدمی تھا۔
رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور غالب جہاں رہتے تھے مکان میں ایک کوٹھری تھی. کوٹھری کے اندر دیکھا کہ غالب کسی کے ساتھ بیٹھ کر گجراتی میں ذاکر بھائی کہ پانا چیپی رہے ہوتے تاش کھیل رہے تھے. اب وہ جو غالب کے دوست آئے وہ دینی ذہن کے آدمی تھے, نام بھی لکھا ہے میرے ذہن میں نہیں رہا, تو وہ دینی آدمی تھے اور بے تکلف دوست تھے. معلوم تھا کہ یہ کوٹھری میں غالب ہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا, تو ویسے ہی دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر چلے گئے اور ڈائریکٹ پکڑ لیا کہ یہ تو کھیل رہا ہے. تو غالب سے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, مفہوم یہ ہے نورانی بھائی کہ بھائی شیطان قید کر دیا جاتا ہے, تو یہ تو تم جو ہیں یہ تاش کھیل رہے ہو جو حرام ہے, تو پھر شیطان قید اور تم یہ کیا کر رہے ہو. تو غالب تھا, کہنے لگا کہ میاں فکر مت کرو, حضور کا ارشاد اپنی جگہ 100% صحیح ہے. حضور نے جو فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, اور میرے یہ تاش کھیلنے پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے, تو تعجب کائے کو کرتے ہو. حضور کا ارشاد اپنی جگہ بجا ہے, 100% صحیح ہے کہ بھائی شیطان تو قید کر دیا گیا ہے, پھر مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. باوجود اس کے آپ دیکھ رہے ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان کے قید کرنے کا جو حدیث میں ذکر ہے, تو جس جگہ قید کر دیا جاتا ہے وہ یہی کوٹھری ہے. تو ہوا کہ حدیث میں تو نہیں بتایا کہ وہ کہاں قید کر دیا جاتا ہے, تو جس قید کا ذکر ہے حدیث میں وہ اسی کوٹھری میں ہے. کم بخت یہی ہے تو وہ مجھے بہکا رہا ہے صدیق بھائی کہ وہ یہاں ہے اس لیے مجھے بہکا رہا ہے. تو خیر غالب نے تو یہ بات کہی, لیکن علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بے شک گناہ ہوتے ہیں لیکن پہلے کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں, اور جو بچنا چاہے تو بچ بھی سکتا ہے آسانی سے, اور مہینوں کے مقابلے میں. پھر گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کے 2 دشمن ہیں, ہر انسان کے. ایک شیطان اس کا دشمن ہے, اور شیطان کا بھی جو دشمن تھا وہ اس کا نفس ہے, اور میرا بھی نفس ہے, آپ کا بھی نفس ہے. اسی لیے فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے حالات میں لکھا ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ٹرین سے سفر کر رہے تھے. ٹرین کے اندر دیکھا کسی نے کہ یہ کوئی بڑے اللہ والے معلوم ہوتے ہیں, تو چلے ان سے کچھ دین کی باتیں پوچھتے ہیں. تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ حضرت علماء سے ہم نے سنا وہ بیانات میں کہتے ہیں کہ بھئی شیطان انسان کا دشمن ہے, شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے, بہکاتا ہے, راہ راست سے ہٹاتا ہے, نہ کرنے کے کام کراتا ہے. تو سوال یہ ہے ہمارے دل میں, وہ اور کئی آدمی تھے, کہ بھئی شیطان ہم کو بہکاتا ہے, چلو یہ سمجھ میں آیا, لیکن شیطان سے پہلے تو شیطان نہیں تھا. سوال سمجھ میں آ رہا ہے اشرف بھائی؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ بھئی شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے, مان لیا کہ بھئی وہ ہمیں بہکاتا ہے, لیکن شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا. تو اب شیطان کو نورانی بھائی کس نے بہکایا؟ تو حضرت نے جواب دیا, جس کا جواب میں دے چکا ہوں, کہ بھئی شیطان سے بھی بڑا دشمن نفس ہے, کہ جس نے شیطان کو بھی بہکا دیا. تو شیطان سے بڑا گرو گھنٹال ہوا نا, کہ جس نے شیطان کو بہکا دیا, اور گویا کہ ہمارا ایک نیا دشمن بائی 1 گیٹ 1 فری پیدا کر لیا. ورنہ صرف عارف بھائی نفس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے, اب تو دونوں سے جو ہے وہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے.
تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی شیطان کا دشمن بھی اس کا اپنا نفس تھا. اور ایک بات یاد رکھو، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب کیسے پتہ چلے یہ بات ذاکر بھائی کہ یہ جو گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے کسی کو، یہ شیطان بہکا رہا ہے یا نفس بہکا رہا ہے، اس کا پتہ کیسے لگائیں گے؟ گوگل تو بتانے سے رہا ہے عارف بھائی، گوگل تو نہیں بتائے گا. تو اب جب دو دشمن ٹھہرے اسماعیل چچا، تو ایک شیطان اور ایک نفس، تب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ شیطان جو ہے بہکا رہا ہے اور یہ نفس جو ہے وہ بہکا رہا ہے؟ تو اس کی نشانی اور علامت کتابوں میں یہ لکھی ہے، نفس کسی خاص گناہ کے کرانے کو ٹھان لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے. ابھی نہیں کیا تو گھنٹے بعد، پھر گھنٹے بعد نہیں کیا تو کچھ گھنٹے بعد، کچھ دن بعد، کچھ ہفتے بعد. گویا کہ આપણે ગુજરાતીમાં કે નુરાનીભાઈ કે આદુ ખાઈને પાછળ પડી જાય ہیں کہ جنجر کھا کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو سمجھ لینے کا کہ ایک ہی گناہ کا تقاضا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اگر بار بار آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان نہیں بہکا رہا، بلکہ مجھے اور آپ کو ہمارا اپنا نفس بہکا رہا ہے. اس لیے ابھی نہیں کیا تو پھر بھی وہ پیچھے پڑا ہے کہ کر 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 کر. اور شیطان کا کیا معاملہ ہے؟ شیطان کو کچھ پڑی نہیں ہے کہ آدمی یہی گناہ کرے، وہ چاہتا ہے کہ یہ نہیں تو وہ ہے کہ تو نہیں تو تارو بھائی بیجو. આપણે બોલે ને આપણે જેમ کہ تو نہیں تو تارو بھائی بیجو. تو شیطان بھی کہتا ہے کہ گناہ کر، لیکن میں اور آپ یا کوئی بھی انسان اللہ بچائے وہ اس کے بہکاوے سے. لیکن یہ کہ بہکائے گا تو صحیح، وہ کہے گا کہ یہ کر. اب ہم نے اس کا مقابلہ کیا نہیں کیا تو وہ چاہے گا کہ یار چھوڑو، دفع کرو اس کو اور خیال ڈالو. اس لیے ہم بولتے ہیں نا کہ طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں. تو وسوسے نفس کی طرف سے نہیں آتے، وسوسے کس کی طرف سے آتے؟ شیطان کہ طرح طرح کے کہ یہ نہیں تو یہ کر، یہ نہیں تو یہ کر، فلاں نہیں تو فلاں کر، فلاں نہیں تو فلاں کر، لیکن کر. اسی لیے کہا کہ وسوسے یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں نفس جو ہے وہ پیچھے پڑ جاتا ہے کہ کر، ابھی نہیں تو بعد میں، بعد میں نہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں. لیکن وہ پیچھے پڑتا رہے گا. ہاں البتہ شیطان اور نفس میں دوسرا فرق یہ لکھا ہے کہ نفس بھولا بھالا بھی ہے. نفس کیسا ہے؟ بھولا بھالا ہے. اور مومن حدیث میں حضور نے فرمایا کہ کیسا ہوتا ہے؟ بھولا بھالا ہوتا ہے. مومن کیسا ہوتا ہے؟ بھولا بھالا ہوتا ہے. لیکن آج کل ہاشم بھائی میں اور آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ جو بڑا چالاک ہو، لومڑی ہو تو کہ یار ہوں કહેવાનું એનું એમ કે اچھا اچھا کھلاડીને શું દઈ દે تو کہ પાણીમાં ઉતાર દે. ماشاء اللہ میں کہنے والا تھا کہ مات دے دے ہیں، تو عارف بھائی کہہ رہے کہ પાણીમાં ઉતાર દે، અને અમુક લોકો તો બોટલમાં ઉતાર દે ہیں. પાણી તો છોડો عارف ભાઈ، તો બોટલ બાટલીમાં ઉતાર દે. બોલે આખો માણસ બાટલીમાં કેવી રીતના જાય؟ تو بہرحال وہ نفس بھولا بھالا ہے. تو اس لیے وہ کوئی گناہ کا وہ کہتا تو رہے گا، لیکن آپ اس کو کسی اور طرف بہلا دو تو بہل جائے گا. جیسے بچہ کسی چیز کی ضد کرتا ہے، آپ اسے وہ چیز نہ دو، کوئی اور دے دو کہ وہ کیا ہو جائے گا؟ بہل جائے گا. ہاں لیکن بعض شیطان بھی ہوتے ہیں نہیں بہلتے. بعض بچے ہیں جو مانگتے ہیں وہ لے کر ہی رہتے ہیں. تو نفس ایک بھولا بھالا بھی ہے کہ وہ گناہ کا تقاضا کر رہا ہے. میں نے اور آپ نے کسی کے نیکی کام میں بھی لگا دیا نیکی کے تو وہ لگ جائے گا. لیکن شیطان اگر اس کے ہم ایک جال میں نہیں پھنسے تو پھر دوسرا جال پھینکے گا، دوسرے جال میں نہیں پھنسے تو تیسرا جال پھینکے گا. خیر، تو انہوں نے ایک سوال تو یہ کیا شیطان کے تعلق سے کہ شیطان کو کس نے بہکا ہے؟ تو بھائی نفس نے. اور قرآن نے کیا فرمایا کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں. نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. ایک 29واں پارہ
ایک 30واں پارہ اور ایک 13واں پارہ، 3 جگہ قرآن نے نفس کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ وہ کسی اور موقع پر۔ تو نفس کی جو ہیں وہ 3 قسمیں ہیں، لیکن میں صرف ایک قسم بتا دوں جو نبی کہہ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا قول قرآن کریم نے سورہ یوسف میں 13واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلی ہی لائن، فرسٹ آیت 13ویں پارے کی، اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس کا کام ہی ہے، نفس امارہ کا، کہ گناہوں کی طرف بلانا، گناہوں کی دعوت دینا، الا ما رحم ربی، نفس سے وہی بچ سکتا ہے جس پر رب رحم کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رب اگر رحم کرتا ہے وہی بچ سکتا ہے۔ نبی کہہ رہا ہے کہ نفس امارہ یہ تو گناہوں کی طرف بلاتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھو، میں 2003 میں UK میں آیا تو میں نے دیکھا کہ 2 نام اور بھی تھے، لڑکیوں کے 2 نام بہت رکھے تھے لوگوں نے، کہ گھروں میں جاؤ تو عام طور پہ حمیرہ ملتی تھی یا امارہ ملتی تھی، ہیں عارف بھائی؟ اب تو یہ تھوڑا کم ہو گیا یہ نام، لیکن اس وقت میں آیا تو میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں گیا، ہے نا، شروع میں تو ذاکر بھائی انجوائے ہی کرنا ہوتا ہے، یہاں آئے ہیں، شادی کر کے آئے پھر بھی انجوائے کی، کیا ہے تو بہت اچھا ہے، کبھی لیسٹر، کبھی لندن، کبھی پریسٹن، کبھی مانچسٹر، ہیں فاروق بھائی بہت گھمایا ને પછી એવા જકડી દીધા આપણે તો એલા બહેને હવે સાહેબ હું લાખે ગળામાં હું કહી थी ने सब भूल गए सिटी में आके, हैं वो बहुत भागती है तो क्या वो लकड़ा हसीम भाई बोलो यार, किसान हो तुम तो, हाँ तो वो प्राण का यार, तो वो जो है चलो छोड़ो कोई बात नहीं, तो प्राण तो मारते हैं उसको, या फिर वो दूसरा प्राण आपका तो चले चले ठीक है। बहरहाल तो मैं क्या कह रहा था کہ امارہ، ہاں 2 نام جو ہیں بہت تھے، لیکن علماء نے لکھا کہ یہ عین سے ہے، امارہ۔ ذاکر ભાઈ આપણાથી કુરાન પઢવામાં عین નહીં નીકળે તો નામ બોલવામાં ક્યાંથી નીકળવાની? હે કુરાન પઢવામાં જારી عین નહીં નીકળે ને હાફિઝ યુસુફ, હાફિઝ ઇમ્તિયાઝ ને મને પૂછો કેટલા ઝપેટા ખાધા હે કે હુરૂફ હલ ہیں گڑوں دکھی جائیں گے کہ حروف ہلکی چھید ہے کہ حلق میں سے نکالنے کی، ہیں تو اب کتنا ہارڈ پڑتا ہے، لیکن فاروق بھائی عین کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ بھی وسط حلق سے، حلق میں بھی کہاں، وسط درمیان سے۔ اب آپ مجھے ذاکر بھائی بتائے کیا نام بولنے میں ہم عین بولتے ہیں؟ امارہ امارہ امارہ۔ میری سسٹر ہے انڈیا میں، بلبلیا فیملی میں شادی ہوئی، عبدالحفیظ بھائی بلبلیا مرحوم جو تھے ہمارے، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، ان کی فیملی میں اس نے بھی اپنی بیٹی کا نام امارہ رکھا۔ تو میں اس سے چھوٹی تھی، مذاق کرتا تھا، میں کہ امارہ تنے میں بوم مارا تو امارہ، اب یہ امارہ یہ تو غلط نام ہے، اب کون عین بولے گا؟ اب سب اس کو غلط نام سے بلا رہے۔ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں نعیمہ نام رکھنے والا تھا، اس میں بھی عین آتا ہے۔ میں نے میرے خسر سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسی لیے منع کیا، میں نے کہ عین کاڑھے کون ہیں، نعیمہ نعیمہ ہیں، ایسا کون جو ہے وہ بلائے گا، اور غلط عین نہیں نکالی تو مفہوم غلط ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو دوسرا سوال یہ کیا حضرت سے کہ شیطان ہم کو دیکھتا ہے، ہم شیطان کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ હવે લોકો અહીંયા મા બાપને જોવાની જાય ને અને શૈતાનને જોવાની પડલી છે, હે હારા લોકો મા બાપને જોવાની જતા હોય એને પાસે રહીને ને અને શૈતાનને જોવાની પડલી છે, તો કે શૈતાન આપણે को काय को नहीं दिखता,
اور شیطان ہم کو کائے کو دیکھتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سن، حضرت تو مثالوں کے بادشاہ تھے، مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور بلا کے ذہین آدمی، ہمارے اکابر میں 3 بزرگ بڑے حاضر جواب گزرے ہیں کہ آپ پوچھو فٹک سے جواب اس کا۔ اس میں سے ایک حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب بعض مرتبہ کیا کریں، نہیں مانے تو کرنا کہنا پڑتا ہے۔ حضرت ٹرین میں تھے، اور ٹرین میں، پلین میں، بس میں، خاص طور سے انڈیا میں عارف بھائی سب کو کہاں بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے؟ ونڈو میں، ہے نا؟ ہاں، ونڈو میں سب کو شوق ہوتا ہے ونڈو میں بیٹھنے کا۔ تو حضرت نے جو ہے وہ تھوکا یوں ونڈو میں سے۔ اب بعض مرتبہ ہوا ادھر سے ہوتی ہے تو تھوک سامنے آتا ہے نا فاروق بھائی۔ اب کوئی خا الف تا واو نون، آپ سمجھ جانا، وہ بیٹھی تھی ہیں، وہ ذرات اس کے منہ پہ آئے تو حضرت نے فوراً سوری کہا کہ بھائی میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، بھائی وہ چلا گیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں یہ ہے وہ ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھیے یہ میری امانت ہے، اگر آپ کو اتنا ہی چڑ ہے اور معاف نہیں کرنے چاہتے تو میں اپنی چیز واپس لے لوں۔ توبہ۔ تو بہرحال بڑے جو ہیں حضرت کیا تھے وہ فاروق بھائی، اب کیا کریں، نہیں مانے تو بڑے جو ہیں وہ حضرت حاضر جواب تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی سن، شیطان جو ہے وہ ہم کو دیکھتا ہے اور ہم نہیں دیکھتے، وہ اس کی مثال ایسے ہیں، اندھیرے میں آدمی ہے اور ایک روشنی میں ہے، تو روشنی والا اندھیرے والے کو دیکھے گا یا اندھیرے والا روشنی والے کو دیکھ سکتا ہے؟ اسی میں اختلاف ہو گیا۔ ابھی تو رمضان آیا بھی نہیں، چاند کے اختلاف سے پہلے اس میں اختلاف۔ چلے بہرحال یہی مثال ہے، جو سمجھے وہ سمجھے، نہ سمجھے نہ سمجھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ انسان اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ اندھیرا اور روشنی والا جو ہے وہ معاملہ ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھتا ہے اور دوسرا دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے آپ کو گزشتہ ہفتے سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ اللہ لطیف ہے، اور یہ دنیا کیا ہے؟ کثیف ہے۔ اور جنت میں آدمی جائے گا وہاں لطافت ہوگی، کثافت ہوگی نہیں۔ ٹوائلٹ اور پیشاب یہ کیا ہے؟ کثافت ہے۔ تو اس لیے جنت میں جائیں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو وہاں تقاضا نہیں ہوگا، نہ چھوٹے استنجے کا نہ بڑے استنجے کا۔ تو પછી આટલું બધું નુરાની ભાઈ ખાય તો કળે નથી, ત્યાં તો સેવાનો પોહે ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ ڈکار آئے گی کھانے کے ہضمے کے لیے۔ ہم بھی یہاں پر ڈرنک پیتے ہیں فاروق بھائی، تو پھر کیا آتا ہے؟ ڈکار آتی ہے نا۔ 7 اپ کو 7 اپ کیوں بولتے ہیں پتہ ہے؟ ہمارے حضرت سناتے تھے، میرے استاد مرحوم حضرت مولانا مفتی عارف حسن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے سنایا کہ ایک آدمی نے ایڈوائز کی، نیا 7 اپ نکلا، تو کہا کہ اگر یہ ٹنکی فل ہو جائے تو کیا کرنے کا؟ 7 اپ ایم کے پینے کا۔ تو 7 اپ پیے فاروق بھائی تو کہ ڈکار آئے گی، ڈکار آئے تو نورانی بھائی سمجھ لو کہ کھانا کیا ہو گیا؟ ہضم ہو گیا۔ تو کہا کہ 7 اپ پینے کی اور 7 ڈکار آئے گی۔ ذاکر بھائی کتنی آئے گی؟ تو کہ 7، اور ڈکار کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے آتی ہے نا، تو 7 اپ، تو 7 ڈکار آئے گی۔ تو حضرت نے سنایا کہ اس آدمی کا ذہن بنایا، اس نے کھا لیا بہت، تو صدیق بھائی اس نے 7 اپ خریدا، پینا شروع کیا۔ 1 ڈکار آئی، 2 آئی، 3 آئی، 6 اوپر سے آئی، 7ویں نیچے سے آئی۔ تو ہے 7ویں پیچھے سے آئی عبدالسلام بھائی، تو وہ کہنے لگا کہ یار نام غلط رکھا ہے، اس کا نام 6 اپ اینڈ 1 ڈاؤن رکھنا چاہیے تھا۔ ہاشم بھائی 6 اپ اور 1 ڈاؤن رکھنا چاہیے تھا، کس نے اس کا نام جو ہے وہ 7 اپ رکھا ہے؟ تو خیر سمجھو، اس سے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے، جنت میں بھی ہاضمے کی جو ضرورت پیش آئے گی تو کیا آئے گی؟ ڈکار۔ لیکن عارف بھائی رمضان آ رہا ہے ویسی نہیں، આપણા બાજુમાં ઊભી રહેલો ખબર જ પડી જાય કે ભજ્જુ ખાઈને આવ્યો કે સમોસો ખાઈને આવ્યો ہے۔ ڈکار وہی بتا دیتی ہے نا نورانی بھائی کہ بھائی کس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے، میں اللہ سے دعا کر کے آتا ہوں کہ اللہ તરાવીમાં ઊભા રહે મારા બાજુમાં، એ લોકોને આવે તો કંઈ નહીં، હું બરદાસ્ત કરાય યાર، મને નહીં આવવું જોઈએ નહીં તો એ લોકો સોચશે کہ યાર ઇમામ સાહેબ હું ખાઈને આવે تو اچھا ایک کتاب ہے میرے پاس ہے، آخری بات کو ختم کرتے، اس کا نام ہے کتاب کا 1000 سال پہلے، کتاب میرے پاس ہے،
کتاب کا نام کیا ہے؟ 1000 سال پہلے. کس نے لکھی ہے؟ حضرت مولانا استغفر اللہ، وہ کیا نام ہے، نام بھی بھول گیا. وہ بہت بڑے جو ہیں وہ رائٹر تھے. مناظر حسن گیلانی، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی دیوبند سے پڑھا ہے، اور دیوبند سے 2 رسالے نکلتے تھے، القاسم اور الرشید. تو اس کے وہ کیا تھے؟ ایڈیٹر تھے، چیف ایڈیٹر تھے. حضرت نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ آج سے کئی صدی پہلے اشرف بھائی یہ ہوتا تھا کہ لوگ پاد سے اتنی نفرت نہیں کرتے تھے جتنی ڈکار سے کرتے تھے، اور ڈکار کھانے کو مجلس میں معیوب سمجھا جاتا تھا. اس لیے جس کسی کو ڈکار آنے والی ہوتی تو وہ مجلس چھوڑ کے کیا کرتا تھا؟ بھاگ جاتا تھا. اتنا معیوب سمجھا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پیچھے سے جو چڑیا چھٹتی ہے وہ ہر مرتبہ بدبودار نہیں ہوتی، کبھی تو پتہ ہی نہیں چلتا. اسی لیے ہمارے یہاں ایک لڑکا تھا عمر قاضی، جو ابھی نیوزی لینڈ میں ہے. تو وہ کہتا تھا کہ چلو آپ کو شاعری سناتا ہوں، اور عجیب و غریب شاعری، کچھ شاعری باعری نہیں ہوتی تھی، تک بندی ہوتی تھی. کہتا تھا کہ زور سے پادم کبھی نہ گندم، زور سے پادم کبھی نہ گندم، دھیرے سے پادم بہت گندم. کہ بھائی زور سے پادو تو اتنا بدبودار نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا، اور دھیرے سے پھسکی چھوڑو تو خدا کی پناہ. ویسا جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن ڈکار آپ دیکھنا، اس میں سے تو خوشبو آ کے رہے گی، یا آپ بدبو کہہ لیجئے، وہ کیا ہے؟ آ کر رہے گی. اس لیے لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے اور مجلس چھوڑ کے جانا پڑتا تھا. کیوں؟ پہلے زمانے میں لوگ کھاتے بھی کم تھے. اب تو ذاکر بھائی ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے. બધા ડકાલી હવે કોઈને જ માયુબ નહીં. બલકે આપણે તો નહીં આવે કે દસ્તરખાન પર બેઠલા હોય તો આપણને કે હજુ ખાવ નહીં, તો કે આપણું પેટ ભરાઈ ગયું, તો કે નહીં યાર તમે તો કંઈ ખાધું નહીં, શું કહવા, ડકાર જ નહીં આવ્યો. એટલે આપણને એમ જ કહે કે હજુ થાળીમાં ઉતારો. બહરહાલ کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، چاند کے مسئلے پر. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. فرمایا کہ رمضان المبارک کی آمد کے لیے چاند کی رؤیت ضروری ہے. کیا ضروری؟ چاند کی رؤیت جو ہے وہ ضروری ہے. تو ہمیں اختلاف میں ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ. وہ جو چل رہا ہے وہ تو چل ہی رہا ہے. ہم خالی موٹی موٹی باتیں کچھ اپنے سمجھنے کی اس میں سے جو ہیں وہ سمجھ لیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس چاند کا مسئلہ آسان کر دے، تاکہ ہر گھر میں ساتھ میں رمضان شروع ہو اور ہر گھر میں ساتھ میں عید ہو. انشاءاللہ مجھے آپ کی کل دید ہو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت